بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے کیا نام ہیں اور ان میں کون سی مخلوقات آباد ہیں؟ کیا آسمانوں میں سمندر موجود ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے آسمانوں کے کون سے راز ظاہر کیے؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے کہ اے لوگو، مجھ سے سوال کر لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے باخبر ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام نے کائنات سے باہر موجود کئی رازوں سے انسان کو آگاہ کیا۔ انہی رازوں میں سے ایک راز آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کوفہ کی جامع مسجد میں تھے تو ایک شخص اہل شام میں سے کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھ لو، مگر سمجھنے کے لیے پوچھو، امتحان یا ضد کے لیے نہیں۔ یہ سن کر سب لوگ مولا علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس آدمی نے سوال کیا کہ یا مولا، مجھے بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز خلق کی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور یعنی روشنی کو خلق کیا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آسمانوں کو پانی کے بخارات سے پیدا کیا گیا۔ اس آدمی نے مزید پوچھا کہ زمین کو کس سے خلق کیا؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا فرمایا۔ اس آدمی نے سوال کیا کہ اے مولا، مجھے بتائیں پہاڑوں کو کس چیز سے خلق کیا گیا؟ تو امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، پہاڑ پانی کی لہروں سے خلق کیے گئے۔ پھر اس آدمی نے امام علی علیہ السلام سے دلچسپ سوال کرنا شروع کیے۔ اس نے پوچھا، یا مولا، مجھے بتائیں پہلا آسمان کس چیز سے بنا ہے؟ امام نے فرمایا، پہلا آسمان ایک رکی ہوئی موج سے بنایا گیا۔ اس آدمی نے کہا، یا مولا، مجھے ان تمام آسمانوں کے راز تعلیم فرمائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو، پہلا آسمان جس کا نام رفیع ہے، یہ پانی اور دھویں سے خلق کیا گیا۔ دوسرے آسمان کا نام کیدرا ہے اور اس کا رنگ پیتل کی مانند ہے۔ تیسرا آسمان جس کا نام روم ہے، یہ زرد رنگ کا ہے۔ چوتھا آسمان ارفلون ہے اور اس کا رنگ چاندی جیسا ہے۔ پانچواں آسمان بیون ہے، اس کا رنگ سونے کی طرح ہے۔ چھٹا آسمان عروس ہے اور یہ سبز یاقوت سے بنا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمع ہے اور یہ سفید موتی کی مانند ہے۔ ناظرین، تفسیر قمی میں امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا مولا، 7 آسمان اور 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے اپنی بائیں ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کو رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، سب سے نیچے دنیا کی زمین ہے اور اس کے اوپر دنیا کا آسمان، پھر اس کے اوپر دوسری زمین ہے اور اس کے اوپر دوسرا آسمان گنبد کی مانند ہے، اسی طرح تیسری زمین اور تیسرا آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 تلاوت فرمائی، یعنی اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اسی تعداد میں زمینوں کو خلق کیا۔ صحابی نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہمارے نیچے صرف ایک ہی زمین ہے؟ تو امام نے فرمایا، ہاں، ہمارے نیچے صرف ایک زمین ہے اور 6 زمینیں ہمارے اوپر موجود ہیں۔ ناظرین، کیا اس دنیا کے باہر آسمانوں میں کوئی سمندر موجود ہے؟ تو یہ سوال بھی 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔
تفسیر در منصور میں روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات 7ویں آسمان میں ایسے نور کے سمندر دیکھے جو چمک رہے تھے اور ان کی چمک آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ وہاں میں نے اندھیرے کے سمندر بھی دیکھے اور برف کے سمندر بھی، جن کے درمیان رعد اور برق یعنی بجلی چمک رہی تھی۔ ناظرین، اسی کتاب میں روایت موجود ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی اور بلندی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو انہی سمندروں میں سے پانی نازل کیا گیا۔ ناظرین، جلال الدین سیوطی کی کتاب تفسیر در منصور میں روایت موجود ہے جس میں آسمانوں کے نام اور رنگ بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے جس کے مطابق پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے، اس کا رنگ سبز ہے اور یہ زمرد سے بنا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام ازکلون ہے اور یہ سفید چاندی سے بنایا گیا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام کیدوم ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام معونہ ہے اور یہ سفید موتی سے خلق کیا گیا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ریکا ہے اور یہ سرخ سونے سے خلق کیا گیا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام دکنا ہے اور یہ زرد یاقوت سے بنا ہے، اور آخر میں 7ویں آسمان کا نام اریبا ہے اور یہ نور یعنی روشنی سے خلق کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان موجود ہے کہ در حقیقت آسمان ایک موج ہے جسے تم لوگوں سے روک لیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی حد ہے جو مخلوقات کو دوسرے جہانوں سے جدا کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تمام روایات آسمانوں اور ان میں موجود مخلوقات کے متعلق ہیں۔ بلا شبہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دنیا کے باہر اور دنیا کے اندر کے ایسے راز تعلیم فرمائے ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تمام روایات کتابوں میں موجود ہیں جنہیں آج کا مسلمان بھلا چکا ہے۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اسی طرح کی عجیب و غریب معلومات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہے اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔